السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستوں؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ اسے سن کر ہنسی بھی آئے گی اور اس میں ایک بہت بڑا سبق بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو جلد باز ہوتے ہیں اور بات کو سنتے نہیں، آدھے ادھورے سن کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کام بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی سے متعلق یہ واقعہ ہے، اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو فیس بک پیج کو لائک کریں، فالو کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ تاریخ ابن خلکان میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک نے مدینہ میں اپنے گورنر کو یہ فرمان جاری کیا کہ احصل مخنثین، یعنی مدینہ منورہ میں جتنے بھی ہجڑے ہیں ان تمام لوگوں کی گنتی کرو، شمار کرو، یعنی مخنث جس کو کہا جاتا ہے، جتنے بھی مخنث حضرات ہیں مدینہ المنورہ میں ان کو شمار کرو، گنتی کرو۔ اتفاق سے لفظ احصی پر جو الف ہا صاد تھا تو ہا پر غلطی سے نقطہ لگ گیا اور اخسی پڑھا گیا۔ فرماتے ہیں کہ ہا پر نقطہ لگ گیا تو ہا خا میں تبدیل ہو گیا اور فرمان اس طرح پڑھا گیا کہ اخسل مخنثین، اخسل مخنثین، یعنی جتنے ہجڑے ہیں مخنث ہیں ان تمام کی خسی کر دو، ان تمام کو خسی کرو۔ چنانچہ یہ حکم کے مطابق تمام ہجڑوں کی خسی کر دی گئی۔ ان خسی کیے جانے والے ہجڑوں میں تویس بھی تھا۔ تویس نامی ایک شخص تھا۔ حکومت کے اس عمل پر اظہار خیال کرتے ہوئے تمام ہجڑوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسے ہتھیار سے مستغنا کر دیے گئے ہیں جسے ہم فنا نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا کہ تم پر افسوس ہے کہ تم نے مجھے پیشاب کے پرنالے سے محروم کر دیا۔ تو اس کا اصل نام طاؤس تھا، لیکن جب وہ ہجڑا ہو گیا تو اس کو بصیغہ تصغیر کے تویس کہنے لگے۔ اس کا دوسرا نام عبد النعیم تھا۔ وہ اپنے متعلق اس طرح شعر پڑھا کرتا تھا: اننی عبد النعیم انا طاؤس الجحیم وانا شام من یمشی علی ظہر الحطیم، کہ میں عبد النعیم ہوں، میں طاؤس الجحیم ہوں اور حطیم کی پشت پر یعنی روئے زمین پر چلنے والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ منحوس ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی سامنے والا کوئی لفظ کہے، کوئی بات کہے یا کچھ کہنا چاہے تو سب سے پہلے اس کے الفاظ کو سنو، اس پر غور کرو۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سنو، اپنے کانوں سے سنو، پھر سمجھو، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر انہوں نے اس وقت سن لیتا اور ہا کی جگہ خا نہ پڑھتا تو اتنے سارے مخنثین حضرات پر پریشانیاں نہ آتی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بات کو سنو غور سے، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو آدھے ادھورے بات کو سنتے ہیں اور اس کو آدھے ادھورے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعد میں انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔